It was a sad day yesterday for democracy. It was really a sad day for democracy yesterday. ہم میں سے کسی ایک نے بھی یہ تصور نہیں کیا تھا جو آئین کی اوت اٹھاتے ہیں، ملک کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، کہ کسی ایسے بندے کا انتخاب ہوگا، وہ ایمنس پاور کے آفس میں جا کے پاکستان جیسے ایٹمی قوت کے ایٹمی بٹن اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کے پاس نہ پبلک مینڈیٹ ہو، اور جو 4 دہائیوں سے اقتدار میں رہے ہوں، اور وہ 4 دہائیاں ان کے اقتدار کے ذاتی مفادات کی ایک زندہ دستاویز ہو۔ یہی تھا وہ جو آپ نے کل دیکھا ہے۔ یہ وہی ہے جو دونوں بڑے آج ہمیں درس دے رہے ہیں جمہوریت کی۔ نانا کی سیاست وہ دفن کر کے گیا ہے، ابھی اپنے نام کے ساتھ بھٹو کا لفظ لگا کہ بھٹو نہیں بنتا۔ نانا کی سیاست کب کی جا چکی ہے، ان سے حساب مانگ لے۔ وہ ہار کہاں گئے جو سوئس میں پڑے تھے؟ اپنے حکومت کی بات کر لے، ان سے پوچھ لے، ان سے ایک لفظ پوچھے، ان سے ایک لفظ پوچھے۔ آپ حکومت میں آئے، حکومت میں آنے کے بعد ڈپٹی اسپیکر لیٹ می کمپلیٹ ڈپٹی اسپیکر let them have the courage to listen. گوہر صاحب، بیرسٹر صاحب، اگر کنٹروورشل بات ہوگی تو یہ بلا وجہ ماحول آپ کا ہوگا۔ ایک سیکنڈ کے لیے فارمر اسپیکر صاحب ہیں، فارمر پرائم منسٹر ہیں، راجہ صاحب کا مائک کھولے پلیز۔ ایک سیکنڈ فارمر پرائم منسٹر ہیں، فارمر اسپیکر ہیں، کام اب ایک سیکنڈ پوائنٹ آف آرڈر جی راجہ صاحب۔ گزارش کرنا چاہوں گا اپنے رائٹ پہ کھڑے ہوئے دوستوں سے بھی اور اس طرف سے بھی کہ دیکھیے شور نہ کریں آنریبل ممبر پلیز۔ جی راجہ صاحب، میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا، بیرسٹر صاحب آپ کی ٹرن ہے اس کے بعد۔ او بیٹا بات سنو، میں نے خود آپ کے چیئرمین کو کئی دفعہ دیے۔ جی اگر آپ نے دیکھیں اس طریقے سے ایجن ہو جائے گا، آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ if you choose to adjourn the house then آپ ایک سیکنڈ بیٹھے، میں آپ کو کمپلیٹ کرنے دے رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، آپ اس طرح چیئر کو ڈکٹیٹ کریں گے تو یہ کہاں راجہ صاحب کا مائک کھولیں۔ راجہ صاحب کمپلیٹ کریں پلیز، تصویر ابھی ہونی ہے پلیز۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ پارلیمان ہے اور نہایت پڑھے لکھے اور قانون سے واقف ماہر قانون یہاں پر تشریف فرما ہے، بڑے سینئر ساتھی۔ اگر ہم نے ماحول کو اس طرح چلانا ہے تو کیا ہم میں سے کوئی بھی یہ سمجھے گا کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ ہم پورا کر سکیں گے، یا اپنا تماشا ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں؟ میرے بھائی ہیں سب، ہم ایک ہی ہیں، ایک ہی سوسائٹی کے لوگ ہیں، ہم سارے ایک برادری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم سیاستدان ہیں۔ تو ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب کافی ہو چکا ہے، پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر چکا ہے، ہم نے اپنا بہت نقصان کر لیا ہے۔ اب بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بچا ہے، جو رہ گیا ہے، اس کا اگر آپ نے کرنا ہے کہ ذاتیات پر حملے کر کے، ایک دوسرے کو انگیخت کر کے، ایک دوسرے کو پرووک کر کے، تو پھر کیا آپ یہ چاہیں گے کہ ایک سیکنڈ ٹھہرو یار، تمہارا لیڈر بھی ہے، سنو میری بات سنو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے لیڈر کے بارے میں غلط بات کریں گے تو آپ کے لیڈر کو بھی کوئی نہیں بخشے گا۔ تو مہربانی فرما کے بابا دیکھیں، میں چیئرمین صاحب آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ اپنے ان دوستوں کو جو پہلی دفعہ آئے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹرینڈ کریں، ان کو سلیقہ سکھائیں، بات کرنے کا طریقہ سکھائیں۔ صرف یہ غلط بات ہے کہ آپ اٹیک کر دیں گے کسی پر تو کیا ادھر سے پھر اٹیک ہوگا؟ پھر یہ کمپنی مجھے چلنے والی نظر نہیں آ رہی ہے، سچی بات۔ جی آنریبل بیرسٹر صاحب، جی
تو چاہتی ہی یہ. ڈپٹی اسپیکر، میں یہی پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا، ہمیں تو درس دیتے ہیں اپنے گریبانوں میں جا کے. کیا پہلی حکومت لے کے PDM 1 جب حکومت آئی اسی کو لے کے ود ان اے منتھ نیب کا قانون چینج کروا کے 50 ارب روپے کے کیسز معاف نہیں کروائے؟ اٹس اے گراؤنڈ ریالٹی. It's a ground reality, ڈپٹی اسپیکر. It's a ground reality. کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو اتنا ہی گمنڈ ہے جمہوریت پہ، حقوق پہ، تو ایک لفظ بتائے جب ہماری عورتیں جیل گئی ہیں ایک لفظ انہوں نے کنڈمڈ کر کے بولا ہے؟ ایک ہمارے لوگوں کو جب الیکشن کے پروسیس سے گویا یہ جو پیچھے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں 91، یہ 91 نہیں تھے، یہ 91 وہی ہے. they were too big to rig، اس لیے نہیں چھوڑ سکے تھے. یہ تو ہمیں 30 بھی نہیں دے رہے تھے. پروپوزروں کو روکا، سیکنڈروں کو روکا، ڈاکومنٹس چینے گئے، کیسرا الہی سے اس کا دوپٹہ چینا گیا. ان کو ایک لفظ اس وقت یہ بولے. انہی سرکمسٹانسز میں الیکشن جیت کر کے ہم آئے. اسپیکر صاحب، یہ کہاں ڈپٹی اسپیکر صاحب، ان کو جمہوریت راس نہیں آتی، ان کو وہ جمہوریت پسند ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب کیسے کہتے رہے، یہ ایک دوسرے کو مفادات کے ٹکر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اس لیے یہ پاور شیئرنگ پہ بلیو کرتے. عمران احمد خان نیازی عوامی سیاست پہ بلیو کرتا ہے، پاور شیئرنگ پہ نہیں کرتے. کیا شہباز شریف نے ملک قیوم کو فون کر کے کنوکشن نہیں کروائی تھی؟ کتنے ادب کے ساتھ ابھی کہہ رہے اکٹھے بیٹھ کے. آج انہوں نے سارے ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھنے والے لوگوں میں اتنے عہدے نہیں بانٹے. یہ عمران خان ہے، جس وقت آپ کے پاس ڈیموکریسی آئے گی، جس نے موروثی سیاست کو ختم کیا. میرے جیسا ورکر چیئرمین PTI کی حیثیت سے اس وقت کھڑا ہے. اس ایوان کا پرائڈ آف پارلیمنٹ عمر خان صاحب ہے. پرائڈ آف پارلیمنٹ عمر خان، جس کے پاس شاید زیادہ ووٹ تو نہیں آئے. He couldn't get most of the vote, but he was the candidate with most credibility. الحمدللہ. ہمارا شہر ملتان کو اسپیکر مقرر کیا، وہ فرزند ملکن کو عمران خان صاحب نے ڈپٹی اسپیکر مقرر کیا. ان سے پوچھے کوئی عہدہ کسی کو اور دیں گے کیا؟ پیپلز پارٹی میں کوئی بھی اور بندہ نہیں ہے صدارت کے لیے کہ زرداری کو آپ دیتے ہیں. یور آنر، ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے. ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے کہ بکین کے درخت لگائے اور آڑو کی پودے کا پھر آپ تصور رکھے کہ آڑو ملیں گے. یہ بکین کے درخت ہے، عوام سے ان کے کوئی امید نہیں ہے کہ ان کو آڑو ملے گا. یور آنر، ہمیں احساس کرنا ہوگا یہ ذاتی مفادات میں آتے. کتنے فرائڈلی کہہ رہا ہے کہ سب سے کم عمر ان کے طرف ہے اور سب سے بوڑھے بھی ان کے طرف بیٹھے ہیں. جمہوریت میں پوٹینشیل ایبلٹی ان ٹیلنٹ میٹر کرتا ہے، جو آپ کو اس طرف ملے گا. یہی ریزن ہے کہ ہم میں سے عمران خان کا کوئی بھائی بہن بانجا بتیجا اس وقت نہیں بیٹھا، لیکن ہمیں جان سے عزیز ہے اور ہمارے 100 ان کے 200 پہ باری ہے. یہی وہ ڈیموکریسی تھی مسٹر ڈپٹی اسپیکر. جو لوگ ہمارے ساتھ آزاد ہوئے وہ ہم سے آگے بڑھے، جو ہمارے بعد آزاد ہوئے وہ ہمیں پیچھے چھوڑ کے گئے. جب پاکستان کا نام لے لو دنیا کے لوسٹ کریڈیبلٹی میں آتا ہے. رول آف لا میں ہم صرف افغانستان اور میانمار سے آگے، باقی پوری دنیا سے پیچھے. ہم غربت میں 37% غربت سے نیچے، نیشنل پاورٹی لائن میں 21% نیچے. ہم کیسے آگے ترقی کریں گے؟ باقی گیس، پیٹرول، بجلی تو دور کی بات، آپ کو پانی میسر نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی
4 دہائیوں کی کا ثمرہ ہے جو عوام کو دیا ہے. اس لیے عوام نے سمجھ کر کے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ایم کیو ایم والے وہ ساتھ بیٹھے تھے. مجھے ہمیشہ سے 2 پارٹیاں ادروائز پسند ہوا کرتی تھی. ایک جماعت اسلامی جس میں پھر بھی جمہوریت ہے, دوسرا ایم کیو ایم جس میں متوسط طبقے کے لوگ شامل ہوتے تھے. لیکن اس مرتبہ وہ بھی ٹکٹ لینے والوں کے لائن میں لگ گئے اور اپنے وصول کی سودا بازی کی. ان کے 15 سیٹیں بیٹھ کر کے دکھاتا ہوں 1 2 3. 15 سیٹیں ہماری کراچی میں انہوں نے لی ہے, 2 سیٹ حیدرآباد میں لیے. یہی وہ 15 سیٹیں جو ان کو کہا کیا بہتر ہوتا اگر یہ عہدے کے پیچھے نہ جاتے, اصول پہ چڑھتے اور یہ چھوڑ جاتے, کیا فرق پڑتا. ان کے پاس اب یہ نہ ہوتا. جناب اسپیکر, اگر آگے چلنا ہے تو کچھ بیسک اصول پورے دنیا میں ہوتے ہیں. پہلا اصول یہ آپ کے سامنے وہ سائفر کا ذکر کر رہا ہے. سائفر ایک حقیقت ہے. عمران خان صاحب نے جس وقت یہ اٹھایا ہے, وہ لوگ جو ملک کو سازش کرا کے حکومت ختم کرنے میں, ان کا ٹرائل ہونا چاہیے بجائے اس کی جس کی آپ نے حکومت ختم کیا اور اس کو ٹرائل پہ کروایا. جناب اسپیکر, کتنی غور سے کہتے ہیں کہ الیکشن فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. آپ اس حکومت کا حصہ تھے ڈپٹی اسپیکر. جو ہی حکومت بنی, ان کی پی ڈی ایم آئی, سب سے پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشین انہوں نے ختم کروائی, بیکاز دے نیو اٹ پبلک ریجیکٹڈ. یہ عہدے بانٹتے آپس میں. یہ ڈیموکریسی سے دور دور ان کا کوئی تعلق نہیں. ڈپٹی اسپیکر, اگر ہم نے آگے جانا ہے, بڑھنا ہے, تو اس کے منیمم کچھ اصول ہوتے ہیں. اور منیمم اصولوں میں یہ کہ ایک وقت میں بہت سطح کل مایوسی ضرور ہوئی ہے کہ یہ تو ہم مانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ پرائم منسٹر ہے, لیکن پھر بھی اس آفس میں نکلتے ہوئے بھی اس نے ہمارے وہ عورتیں بہنیں جو جیلوں میں, ان کی ریلیز کا کوئی آرڈر نہیں کیا تھا. اس سے تو یوسف رضا گیلانی بہتر تھا, جس نے پہلے دور میں یہ کہہ دیا تھا کہ جج اس کو میں آزاد کراؤں گا. یہ وہی والے لوگ ہیں جو اس طرف چلے گئے. ڈپٹی اسپیکر صاحب, ڈیموکریسی کے وہ اصول جس کو لوگ سنہری اصول کیا کہا کرتے تھے, یہ لوگ قربان کر چکے. یہ آ کر کے آپ کو درس دیتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک ہیں. یورانا, یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے, یہ مفاد پرست ہے. اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے نیب کے قانون میں ترمیم کی, آپ نے اپنے مفادات کی پالیسی کی. سب سے بڑی کابینہ اس نے بنوائی. انڈیا کا میں ایک مثال دیتا ہوں ڈپٹی اسپیکر. 1971 میں انڈیا کی آبادی تھی 54 کروڑ. آج انڈیا کی آبادی ہے 140 کروڑ. 71 میں انڈیا کی لوک سبھا کی یعنی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں 528 تھی. آج بھی انڈیا میں لوک سبھا کی سیٹیں 528 ہیں. جو سیٹیں مختص تھی 54 کروڑ لوگوں کے لیے, انڈیا نے کہا ہم نے عہدے نہیں بانٹے, سیٹیں نہیں بانٹی, ہم نے اپنا پیسہ بچانا ہے, عوام کا پیسہ بچانا ہے. آج بھی 140 کروڑ اسی سیٹوں پہ بیٹھے. اگر عہدے نہیں بانٹنے اور اپنوں کو نہیں ماننا تو ڈیموکریسی آگے بڑھے گی. لیکن اگر مفادات کی ڈپٹی اسپیکر سیاست ہوگی تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہم نے آپ کے سامنے ایک پریویلیج موشن بھی لے کے آیا. کون سا لفظ ہے جو عمر صاحب کا آپ نے اسپنج کیا ہے, لیکن ہمیں نیشنل ٹی وی پہ آپ سپیس نہیں دے رہے. ہم آپ کو ریکویسٹ کر کر کے تک جاتے ہیں کہ ہمیں ٹائم دے بولنے کے لیے. اس پارلیمان میں ہمارا ایک جیسا رائٹ ہونا چاہیے. یہ اسٹیٹ تو ہمارا ہے اور ہم علیہ اعلان کہتے ہیں کہ جب پاکستان کی دفاع و سالمیت کا آئے گا, ہم ہر کسی کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہوں گے. پاکستان کی دفاع میں کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. جناب ڈپٹی اسپیکر, یہ تو آئین میں لکھا ہے کہ کوئی عدالت یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ کوئی صادق اور امین ہے یا نہیں ہے, لیکن آئین میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا
पाकिस्तान की किसी अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है कि क्या कि कोई मुहिब वतन है या नहीं है। हम सबसे ज्यादा मुहिब वतन है, हमारा लीडर सबसे ज्यादा मुहिब वतन है। इसलिए अगर आगे चलना है, आज 4 दिन हो गए, हर मर्तबा हमारी ब्लैक आउट किया जाता है। इमरान खान साहब की आवाज पे पाबंदी है। बानी चेयरमैन बेलो, वो बोलना है तो बोल दे, नाम नहीं ले सकते। क्यों? जो इस वक्त दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर है, उसके मरहूनी मिन्नती हम सारे बैठे हैं। अगर आप सरकार ये कोई करती है कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए तो ये हो कि हम उसको मेन स्ट्रीम में लेके आए, लेकिन हमें इस पार्लियामेंट में होते हुए भी हमें ये नहीं माना जाता कि हम और ये एक जैसे एक किस्म का राइट है, तो ये चलना मुश्किल हो जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, आपसे इल्तिजा है कि इस मर्तबा जो हमारे प्रिविलेज मोशन आपके पास आए हैं, हमें इक्वल टाइम दे। हमने पहले दिन कमिटमेंट की है कि हमारी अपोजिशन डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन नहीं होगी, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होगी। हम हुकूमत को अकाउंटेबल करेंगे फॉर इट्स सेक्शन 2 के हम नहीं मानते कि यह हुकूमत के हकदार है, लेकिन सबसे पहले ये कि हम और उनके जो टाइम मिलना है वो एक जैसा, और हमें आपको दरखास्त न करनी पड़ेगी। एडजर्न करेंगे तो काइंडली थोड़ा शॉर्ट बोलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग बोल सकें, और हमारी ख्वाहिश है कि हर कोई अपने हल्के की रहनुमाई कर सके और बात कर सके। अख्तर मैंगल साहब इसके बाद।